مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، تین مقامات اس وقت میرے ذہن میں حاضر ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، اور اس کے بعد غالباً 7ویں پارے میں، اور پھر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں۔ یہ تینوں جگہ پہ ایک ہی طرح کا ملتا جلتا حکم ملتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی بندگی، اپنی عبادت، توحید یہ بیان فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ متصل جوڑ کے اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے کہ آپ کا رب حکم دیتا ہے، فیصلہ فرماتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر بڑی لمبی چوڑی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی ایک وجہ میں ذکر کرتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ امام راضی علیہ رحمہ جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر کسی بھی انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اس کا عقیدہ اور ایک ہے اس کے اعمال۔ عقائد میں جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ ایک بندہ اس کا عقیدہ توحید بہتر نہ ہو، اس پر کھڑے ہونے والے دیگر جتنے بھی عقائد ہیں وہ کمزور ہیں۔ مثلا کوئی شخص عقیدہ رسالت پر اس کا کامل یقین ہے، فرشتوں کا وجود وہ مانتا ہے، اور جنت و دوزخ کا وجود مانتا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اس کا یقین ہے، لیکن شرک کرتا ہے، عقیدہ توحید اس کا کامل نہیں ہے، تو اس کے سارے عقائد اس کے منہ پہ دے مارے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقیدہ توحید ہی خالص نہیں ہے۔ اسی طرح سے اعمال جو ہے، اعمال بھی اسی بندے کے امام راضی علیہ فرماتے ہیں قابل قبول ہوں گے کہ جس کے والدین اس پر راضی ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی ایک مثال بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کا اپنی اولاد پر راضی ہونا، کسی بھی شخص کے اعمال کی قبولیت اس کے والدین کے راضی ہونے کی ایک مثال یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جیسے لیمو ہے، لیمو تو لیمو کے اندر ایک نچوڑ ہے، اگر اس نچوڑ کو نکال لیا جائے تو جو باقی لیمو بچتا ہے وہ کارآمد نہیں ہے، وہ فارغ ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں جانے والا ہے۔ اسی طرح سے بندے کے پاس جو اعمال ہیں، ان اعمال کا نچوڑ والدین کی رضا۔ اگر والدین بندے پر راضی ہیں تو پھر اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، ان کی بہترین جزا اللہ جل شانہ عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، یہاں تک کہ صحابی رسول پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری والدہ۔ دوسری بار پوچھا، حضور نے فرمایا تیری والدہ۔ تیسری بار پوچھا، فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی بار آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری والدہ۔ پتہ یہ چلا کہ ماں کو جو حق دیا گیا ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس پر بھی بات کرتے علماء یہ فرماتی ہیں کہ چونکہ ماں اپنی اولاد کے معاملے میں باپ کی بنسبت زیادہ مشقت اٹھاتی ہے، اس کے حمل کی تکلیف، وضع حمل کی تکلیف، پھر اس کی پرورش کی تکلیف کہ تو سوتا رہا اور تیری ماں تیرے لیے پوری پوری رات جاگتی رہی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا میں آج بھی اللہ ماشاءاللہ کوئی چیز ہو جو ہمیں خالص نہیں ہے، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص نہیں، وہ بے لوث، اس میں کسی قسم کی کوئی طمع، کوئی لالچ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی اولاد کے لیے آج بھی مخلص ہے، آج بھی مخلص ہے۔ بہن بھائیوں کا پیار وہ بھی ایک موقع پہ آتا ہے کہ کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، اور دنیا کے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی کھوٹ، کوئی نہ کوئی مفاد پرستی وہ موجود ہوتی ہے،
پر ماں اور باپ کا پیار جو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کوئی طمع نہیں ہوتی، کوئی حرص، کوئی لالچ، کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ یہ پیار، یہ محبت جو ہے یہ ایک انوکھی اور ایک بہترین داستان جو ہے وہ انسان کے لیے ہو سکتی ہے۔ والدین حیات ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے والدین کو سلامت رکھے، جانا ہر ایک میں ہے، اور اگر والدین اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں تو اولاد کے ذمہ کیا حقوق باقی رہتے ہیں میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ والدین اگر حیات ہوں تو حضور علیہ السلام کا اتنا پیارا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ ہو فرما بردار، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کو محبت بری ایک نظر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی دن میں 100 بار دیکھے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اور سب سے بڑا ہے، اطیب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے؟ تم 100 بار اپنے ماں باپ کو مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں 100 مقبول حج کا ثواب عطا۔ اگر کوئی آپ دیکھیں کوئی بوڑھا ہو نا، بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی والدہ ہو، بڑھاپے میں کوئی اولاد اپنی ماں باپ کو مسکرا کے دیکھے، وہ جوان نہیں ہو جائے گا؟ اس کی جناب وہ چھاتی چوڑی نہیں ہو جائے گی کہ میرے بیٹے، میری اولاد وہ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، میری اس بڑھاپے کے عالم میں بھی جو ہے وہ اپنے ماتھے پر شکن لے کے نہیں آتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ مسکراتے چہرے کے ساتھ مجھ سے ملتے ہیں۔ تو یقیناً اس سے ماں باپ کا کلیجہ بڑھتا ہے، ان کا جناب حوصلے بڑھتے ہیں۔ اولاد کی حق میں کتنی بہتر اجر حضور علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں، ایک مقبول حج کا ثواب ملتا۔ یہ صرف نظر بھر کے دیکھنے کا اتنا ثواب ہے، تو کوئی اگر ماں کے پاس بیٹھ کر، باپ کے پاس بیٹھ کر اس کے درد بانٹے، اس سے اس کی پیاری، اس کی جوانی کے قصے سنے اور اس سے پوچھے کہ جناب آپ بتائیں آپ نے کیسے دن گزارے، کیسی زندگی گزاری، اور یوں پیار بھری جب باتیں، اور پھر اولاد اگر ماں باپ خدمت کرے تو اس پر کتنا زیادہ اجر جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہوتا ہوگا۔ تو یہ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے اولاد اگر ماں باپ زندہ ہو ان کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے، ان کی خدمت کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیں نا ہمارے اپنے بچے پیدا ہوں، ہم ان کے لیے جناب وہ سردی کا موسم آئے تو بند جوتے لینے کے لیے جائیں، ان کے لیے جرسیاں لینے جائیں، سویٹر لینے جائیں، گرم کپڑے لینے جائیں، تو ہم اپنے بچوں کے جسم کے ساتھ لگا لگا کے دیکھتے ہیں کہ پورے ہیں کہ نہیں ہیں، تجھے جچ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ تو کبھی ماں باپ کو بھی ایسے لے کے جائیں نا، ہاں جی، ان کے بھی یوں صدقے واری جائیں، ان پر اپنی دولت نچھاور کریں، اپنا ٹائم ان کو نچھاور کریں، ان کے لیے اپنی خدمات پیش کریں، تو یہ زندہ رہتے ہوئے ماں باپ کے ہم پر جو ہے وہ حقوق لاگو ہوتے ہیں۔ اور اگر والدین، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جانا سکتے ہیں، بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ دنیا سے اس حال میں جا رہے ہوں کہ اولاد پر راضی ہوں، تو یہ اس سے قیمتی شے کوئی نہیں، یقین جانیے۔ اور اگر والدین چلے جا چکے ہوں تو پھر اس کے جو حقوق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ذکر فرمایا، ان میں سے چند یہ ہے کہ وہ نیکی کے کام جو ماں باپ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے ان کے چلے جانے کے بعد وہ رک نہیں جانے چاہیے، بلکہ ان میں ہو سکے تو اور زیادہ تیزی آنی چاہیے۔ اگر وہ کسی کی ماہانہ یا ڈیلی روٹین میں خدمت کیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں، تو وہ خدمت جاری و ساری رکھے۔ وہ کسی مدرسے کے ساتھ یا کسی اور رفائی کاموں میں اپنی خدمات پیش کرتے رہتے تھے اپنی زندگی میں، تو آپ ان کو جاری و ساری رکھیں، اس سے ان کی قبر میں آپ کے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی، راحت بھی پہنچے گی۔ اور والدین کے چلے جانے کے بعد جو ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، باپ چلا جائے تو ان کے بھائی یعنی ہمارے چچا، اور اگر ماں اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہوں تو ان کی بہنیں یعنی ہماری خالائیں، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، ان کی سہیلیوں کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بے شمار ہیں۔ اسی طرح سے اور سب سے بڑی بات، اپنے والدین کے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے استغفار ہے۔
اور اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے بندہ 5 وقت کا نمازی بن جائے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بار بار دعا ہماری زبان سے نماز کی حالت میں نکلتی رہے گی. نماز پڑھ کے ہٹیں تو پھر ہاتھ اٹھا کر اپنی اماں جان کے لیے، اپنے بابا جان کے لیے پھر دعائیں کرتے رہے، تو اس سے ان کی قبر میں راحت پہنچتی رہے گی اور آپ کے رزق میں برکت ہوتی رہے گی. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غالباً ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، تو وہ اپنے والدین کے لیے دعائے استغفار کیا کرے. تو یہ وہ چند ایک حقوق ہیں جو اس وقت ذہن میں حاضر تھے، میں نے آپ کی خدمت میں رکھے. اللہ تعالیٰ محترم قاری نور عالم چشتی صاحب کی والدہ ماجدہ کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ان کو ان کے لیے نیکی کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.